کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا؟ سرکار نے خود ہی بیان فرمایا، فرمایا کہ 3 آدمی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ بولو بولو، کتنے؟ 3 آدمی ہیں، جا رہے ہیں، سفر جاری اور ساری ہے، مسافر ہیں۔ دیکھا راستے میں کہ طوفان کی گھٹائیں اٹھ رہی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بارش بھی آئے گی۔ ان تینوں آدمی نے ایک غار کا سہارا لیا کہ اس غار میں چھپ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے جب بارش ختم ہو جائے گی، اندھیرا اپنا طوفان ختم ہو جائے گا تو پھر سفر جاری رکھے گی۔ جب غار میں جاتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے، بس طوفان آتا ہے، اوپر سے نا پہاڑی علاقہ ہے، اوپر سے ایک پتھر ایسے لڑکڑاتا وہ غار کے منہ کے اوپر آ کے ایسے غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ تینیں ان کے لیے وہ قبر ہی بن گئی ہے، تینوں اس غار کے اندر بند ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے جو صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کیسے کرتے ہیں، طریقہ جو بتایا وہ سن لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جو 3 آدمی تھے نا، غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ یہ ہماری قبر بنے گی، یہاں سے نہ کوئی ہمیں نکالنے آتا ہے، نہ کوئی ہماری آواز سنے گا، نہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا، یہی مر کھپ جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تینوں نے کہا یار دنیا میں جو نیک عمل آپ نے کیے ہیں نا، کوئی تو کیا ہوگا نا یار، اگر 100 گناہ کیے ہیں کوئی ایک عمل تو اللہ کی رضا کے لیے بھی کیا ہوگا نا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے نا اس کو یاد کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ایک آدمی ایسے ہاتھ چکتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا، جب شام کو ریوڑ لے کر واپس آتا تو میری ہر روز کی یہ عادت تھی کہ میں پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا، میرے اپنے بچے بھی تھے، پہلے دودھ نکالتا، اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں شام دیر سے لوٹا، جب گھر آیا میرے والدین سو چکے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ میں نے دودھ نکالا اور میرے بچے بار بار مجھے آوازیں دیتے رہے دودھ کے لیے، لیکن میں وہ کٹورے میں لے کر دودھ والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ پہلے میں نے والدین کو پلانا ہے، بعد میں بچوں کو پلاؤں گا۔ ساری رات ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا میں، ساری رات۔ میرے بچے اپنے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ بھی روتے رہے، میں نے کہا روتے ہیں تو روتے رہے، پہلے ماں باپ کو میں نے پلانا ہے۔ جب ساری رات اسی طرح گزر گئی، جب صبح ہوئی تو والدین کو میں نے وہ دودھ پیش کیا، اور والدین نے خوش ہو کر مجھے دعائی دی، مولا اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں پسند ہے، میں بچوں کو پلا سکتا تھا، بیوی کو دے سکتا تھا دودھ، لیکن نہیں دیا۔ مولا صرف تیری رضا کے لیے کہ تو کہتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، مولا تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے، اس عمل کا واسطہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب اس کی دعا ختم ہوئی، بس قدرت الہی سے وہ پتھر تھوڑا سا سرکہ، اتنا سرکہ کہ روشنی اندر باہر آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے آدمی کی باری آ گئی، یہ میرے مصطفیٰ درس دے رہے ہیں صحابہ کرام کو، دوسرے آدمی کی باری آ گئی، اس نے اپنا نیک عمل پیش کیا رب کی بارگاہ میں، مولا جب میں جوان تھا نا، جوبن تھا میرا، میں اپنی چچا کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس کو اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے مجھے جھاڑ دیا، پھر قید پڑ گیا، وہ لڑکی چاچا کی بیٹی مجبور ہو گئی، اس نے مجھ سے کچھ قرضہ مانگا،
میں نے کہا کہ تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ بہرحال وہ مجبور تھی، اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ جب میں اس پر پورا قابض ہو گیا، پورا قابض ہو گیا کہ اب گناہ میں نے کر دینا ہے، پورا قابض ہو گیا، اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے شروع ہو گئے۔ مجھے کہنے لگی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور میری چیخ نکلی۔ میں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ میری جوانی تھی، میرے قبضے میں تھی، اگر میں گناہ کرنا چاہتا مجھے کوئی روکنے والا نہ تھا، کر سکتا تھا۔ مولا اس کو چھوڑا صرف تیری رضا کے لیے چھوڑا، تیری رضا کے لیے چھوڑا۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل میرا قبول ہے، اس عمل کا واسطہ اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما مجھے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن اتنا نہ ہوا کہ وہ باہر نکل سکے۔ تیسرے آدمی کی باری آ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تیسرا آدمی وہ تھا جس نے اپنا نیک عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کی مولا میں نے ایک دن کچھ لوگ مزدوری پہ رکھے، مزدوری طے کی ان کے ساتھ، وہ سارے مزدور اپنی مزدوری لے کے چلے گئے۔ ایک مزدور ایسے ہی مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، ایسے ہی ناراض ہو کے چلا گیا۔ جب چلا گیا نا، وہ جو قیمت اس کی میں نے مقرر کی تھی، چول مقرر کی تھی میں نے قیمت، وہ میں نے بیچ کر نا فصل بیچ دی۔ جب فصل ہو گئی پھر وہ بیچ کر میں نے بکریاں لے لی۔ جب بکریاں بڑھ گئی، بکریاں بیچ کر میں نے گائے لے لی۔ جب گائے لے لی تقریباً 10 یا 12 سال یا 15 سال گزر گئے۔ 15 سال گزرنے کے بعد وہ آدمی آ گیا، وہ آدمی مزدور آدمی واپس آ گیا۔ جب واپس آیا اس نے کہا کہ خدا کا خوف کر، خدا سے ڈر، میری مزدوری مجھے واپس کر۔ اور میں نے کہا وہ جو زمین پری پڑی ہے نا گاؤں سے، یہ سارے ڈنگر تیرے ہیں، یہ سارے جانور تیرے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی مجھ سے مذاق کرتا ہے، 2 کلو چاول میری مقرر قیمت ہوئی تھی، یہ سارے ڈنگروں کا میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی سچ کہہ رہا ہوں، وہ ڈنگر بھی تیرے ہیں، جانور بھی تیرے ہیں، ان کو چروانے والا بھی تیرا ہے۔ مولا اگر میں رکھ سکتا تو میں رکھ سکتا تھا اس کو، لیکن میں تیری ذات کے لیے اس کی پوری مزدوری اس کو دے دی۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میرے مصطفیٰ فرماتے تیسرے آدمی کی دعا مکمل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ قدرت الہی سے پھر ہی ہوا چلی، وہ پتھر غار کے منہ سے پرے جا گرا۔ تینوں آدمی حشاش بشاش نکل پڑے۔ اور میرے بھائی، میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو سلیقہ بتایا، فرمایا کچھ تو تم نے زندگی میں کیا ہوگا نا، اپنی زندگی میں اس کو رب کی بارگاہ میں رکھو۔ مولا بے شمار میرے گناہ ہیں، گناہوں سے بھرا پڑا ہوں، لیکن یہ عمل تو میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ مولا اس عمل کا واسطہ میری بخشش فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اور میرے نبی کا وسیلہ ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیں، آپ کو کم دے گی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی؟ بولو، یہاں تو بولنا چاہیے تھا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا نا، آپ کو جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں اتارنے سے پہلے میرے مصطفیٰ خود قبر میں اترے، خود قبر میں اترے اور خود قبر میں لیٹے، قبر میں خود لیٹے۔ جب لیٹ کے باہر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا نا، میرے مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ بلند کر لیے، مولا یہ علی کی والدہ ہے، یہ میری بھی والدہ ہے، یہ علی کی والدہ ہے، میری بھی والدہ ہے۔ مولا اس کو اپنے نبی محمد کے صدقے معافی عطا فرما دے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مولا یہ علی کی والدہ ہے، میری والدہ ہے،
اور اپنے نبی محمد کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کی قبر کو وسیع و عریض فرما دے۔ اپنا وسیلہ پیش کیا، اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب نبیوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا میری امی جان کی قبر کو وسیع و عریض فرما دے۔ اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام 350 سال، کتنے؟ 350 سال رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، ایک نہیں سنی گئی، ایک نہیں سنی رب نے۔ ایک دن رب کعبہ نے فرمایا پیارے آدم، ہر روز دعائیں کرتے ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ خود ہی الہام ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں۔ فرمایا وہ دن یاد نہیں کرتے جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا، تو نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور آسمان کے کنکرے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 300 سال، 350 سال ہو گئے دعائیں کرتے کرتے۔ کاش تو محمد کا نام لے کر میری بارگاہ میں دعا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں محمد کا صدقہ کر کے مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب جو جواب ملتا ہے وہ سنیے۔ رب کعبہ نے فرمایا اے پیارے آدم، تو محمد کا نام لے کر صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہے، مجھے قسم ربوبیت کی اگر محمد کا نام لے کر اپنی پوری اولاد کے لیے دعا کرتا میں سب کو معافی عطا فرما دیتا۔ محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو جب بھی دعا کرے محمد کا وسیلہ ضرور پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے میرے بھائی آئے ہیں سب کا آنا قبول فرمائے، اور سب کے دل میں جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، اور جو بھی خواہش لے کر آئے ہیں، مولا کریم تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، سب کے ارادے پورے فرما، سب کی خواہشات کو پورا فرما، اور اس اجتماع کا صدقہ یا رب العالمین اگر کوئی اولاد مانگتا ہے اولاد عطا فرما۔ تیرا جو اعلان ہے اس رات میں جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا، اگر جو اولاد مانگتا ہے اولاد عطا فرما، اگر کوئی رزق مانگتا ہے تو رزق عطا فرما، اگر کوئی صحت مانگتا ہے تو صحت عطا فرما، اگر کوئی گھر مانگتا ہے تو گھر عطا فرما، اگر کوئی اپنے بیلی یار کو منانا مانگتا ہے مولا کریم اس کے دل میں محبتوں کا ڈھیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب